سپریم کورٹ کی سنائیں امپورٹنٹ کیسز اور کیا آپ کے پاس لیٹسٹ ہے؟ دیکھیں سر، جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا قاضی فائز صاحب کے کیس کا، قاضی فائز صاحب پہ ظاہر ہے ہم ان پہ ایز اے پٹیشنر ان کے بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک درخواست گزار ہیں، اس وقت ان کا ایک کیس چل رہا ہے، اس حیثیت سے ان پہ بات کر رہے ہیں۔ جو منیب اختر صاحب نے بھی کہا، انہوں نے پرسوں کا دن جو تھا اس کو افسوسناک قرار دیا کہ یہ عدالتی تاریخ ہے، ایک افسوسناک دن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ نے اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے جب سے ان کا یہ معاملہ آیا ہے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان تو خیر بہت بعد میں آتے ہیں، پہلے آرمی چیف پر، ISI پر، پرائم منسٹر پاکستان پر، صدر پاکستان پر، تمام اداروں پر، پھر یہاں تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل پر، سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران پر، جو چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل ہیں پہلے جو تھے کھوسا صاحب، پھر گلزار صاحب، پھر تمام ججز پر، پھر یہاں تک کہ جو بینچ بنا۔ اور یہ عمر رضا بندیال صاحب نے کہا، آپ تو پروسیڈنگ میں خود جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں عمر رضا بندیال صاحب کو کہ وہ کس طرح کے جج ہیں، کتنے تحمل سے وہ سنتے ہیں، کتنے زبردست انداز سے وہ معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، ایک آئیڈیل جج جس طرح ہوتا ہے ان میں سے ایک ہیں۔ عمر رضا بندیال صاحب نے کہا، انہوں نے کہا اس کیس میں بہت تکلیف دہ مراحل سے ہم گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلا بینچ جب بنا آپ نے 2 ججز پہ الزام لگا دیا، اعجاز الحسن صاحب پر اور سردار طارق مسعود صاحب پر۔ آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس کیس کے، یعنی اگر فائز صاحب برطرف ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائیں گے اور دوسرے کا ٹینیور بڑھ جائے گا۔ آپ نے ان مفروضوں کی بنیاد پر ان پر الزامات لگا دیے، بینچ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا، لیکن گریس دکھائی ان ججز نے اور انہوں نے خود کو بینچ سے لا کر لیا۔ اس کے بعد ان کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ وہ کافی ناراض بھی ہوئے اور ان کا میں نے دوسری بار دیکھا ہے کہ میں نے اتنے غصے میں دیکھا ہے، انہوں نے جب چیف جسٹس پاکستان پر الزامات لگائے قاضی فائز صاحب کی اہلیہ نے، سرینا ایسے صاحب بنے۔ اب دیکھیں سمیع صاحب ہوا کیا، وہ الزام یہ لگا رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس کون ہوتا ہے بینچ بنانے والا، یہ چیف جسٹس میرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، یہ تو فریق ہے، اس کو تو ہم نے رسپونڈنٹ بنایا ہوا ہے، یہ تو بائسڈ، اس طرح کے الزامات۔ ان کو پتہ ہی یہ نہیں تھا کہ چیف جسٹس پاکستان نے تو بینچ بنایا ہی نہیں ہے، گو کہ ان کا آئینی اختیار ہے، گو کہ ان کا قانونی اختیار ہے۔ آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ میں نے یہ جو آج آپ کو بلایا اور جو ہم نے یہ بات شروع کی ہے کہ عدلیہ کے اندر اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے، وکلاء حضرات کس طرح عدالتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، میں یہ ہائر جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں، جو مجھے سمجھ میں آئی، جس کی وجہ سے میں یہ بات میں کنیکٹ کر رہا ہوں۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو علم ہی نہیں تھا کہ بینچ کس نے بنایا۔ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کامنٹ کیجئے۔ دیکھیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے، مریم نواز صاحبہ پبلک جلسوں میں پاکستان کی فوج پر حملہ کر رہی ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ پر حملہ کر رہی ہیں، ISI پر حملہ کر رہی ہیں۔ اس حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فوج نے بنوائی ہے، عمران خان ایک سلیکٹڈ ہیں اور سلیکٹرز پاکستان کی فوج کو کہا جا رہا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا وہ عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بھی جب گفتگو کرتی ہیں تو وہ جن ججز کے حوالے سے بات کرتی ہیں، جن کی بالکل فل سپورٹ کرتی ہیں، ان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جن کا ریفرنس زیر سماعت ہے، ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے جج ہونے چاہیے اور ان کی حمایت کرتے ہیں وہ۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ عدلیہ کے اندر جو درخواستیں دے رہی ہیں اس میں وہ پرائم منسٹر کو بھی اٹیک کر رہی ہیں، اس میں وہ فوج کو بھی اٹیک کر رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کہ وہ عدلیہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان پر جو الزامات سرینا عیسیٰ صاحبہ نے لگائے ہیں، بالکل کھل کر، یعنی وہ باتیں کہی ہیں جس پر ابھی آپ جس گفتگو کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو جو ہمارے سپریم کورٹ کے بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو اور دوسرے جو رشید رضوی صاحب ہیں ان کو جج صاحبان نے یہ کہا کہ آپ چیف جسٹس کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کے چیف جج ہیں، عدالت کے سربراہ ہیں، تو کس طرح آپ یہ اس طرح کی زبان استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں ایک اٹیک نظر آتا ہے پبلک گیدرنگز میں پاکستان کی فوج، اور کمرہ عدالت کے اندر جو وکیل حضرات آ رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا ان کی اہلیہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ براہ راست جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا جو عدلیہ کا انسٹیٹیوشن ہے وہ انڈر اٹیک ہے۔ ایم آئی کریکٹ؟ میں آپ سے اس پہ کامنٹ چاہتا ہوں۔ سر آپ نے 100% درست کہا ہے۔ آپ پیٹرن دیکھیں نا کہ وکلا تنظیمیں APC کراتی ہیں، APC میں عدلیہ کے معاملات نہیں ہوتے، جو چلیں ایک ہوتا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ اس طرح کے، وہاں سیاسی گفتگو ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ سارے نام دیکھ لیں جو اس وقت وکلا تنظیموں کے ہیں، جو ہیڈز ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں،
اور جو شریف خاندان اور پیپلز پارٹی اور ان کے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں وہ سیم لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا عمرتا بندیال صاحب نے کہ چیف جسٹس پاکستان چاہتے تو بینچ بنا سکتے تھے, ان کا آئینی اور قانونی اختیار ہے, انہوں نے پھر بھی نہیں بنایا بینچ. انہوں نے یہ معاملہ اس بینچ کے سامنے بھیج دیا کہ آپ فیصلہ کریں آئین اور قانون کے مطابق. انہوں نے اپنا اختیار استحقاق استعمال نہیں کیا. دوسری جو بات ہے سر, جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ایک ایسا بیان دیا گیا جس کی طرف کل عمرتا بندیال صاحب نے اشارہ دیا. انہوں نے کہا ہم سب سن رہے ہیں, یہ مت سوچیں کہ ہمارے آنکھیں اور کان بند ہیں. انہی تنظیموں, اس وقت ایک اور سوری میں تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن اس وقت کوشش کیا کی جا رہی ہے سمیع صاحب, جو بات آپ نے کہی, کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے تصادم ہو وکلا اور ججز کے درمیان. اس کے لیے کیا کیا گیا, کل ایک بیان دیا گیا ان ججز کے بارے میں کہ یہ جو 6 جج ہیں, آپ ساروں کے نام جانتے ہیں, کتنے آنریبل ججز ہیں یہ, ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان ججز کے آگے بات کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. یہ لفظ استعمال کیے گئے. عمرتا بندیال صاحب نے کہا ہم سب سن رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی ناراض نہیں ہو رہے, کیونکہ ہم یہ اس منصب پر بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی ضمیر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اور اگر آپ ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں, ہم فیصلے کر رہے ہیں, آپ نے بھی اور ہم نے بھی اس بارگاہ میں جانا ہے, اس عدالت میں پیش ہونا ہے, ہم نے وہاں پر جواب دینا ہے. ہم نے احتساب کا, انہوں نے کہا احتساب کے بغیر عدلیہ کی انڈیپینڈنس نہیں ہو سکتی, اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے. اور عمرتا بندیال صاحب ان ججز میں ہیں جن کے دل میں پاکستان کا درد ہے, جو اپنا ٹائم نکال کے, مجھے یاد ہے جب وہ واٹر کانفرنس ہو رہی تھی اس میں جن لوگوں نے کام کیا ان میں عمرتا بندیال سب سے آگے تھے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب, مجھے یاد ہے اس کانفرنس میں یہ جو جج ہیں یہ لوگوں کو جا کے پوچھ رہے تھے پارٹیسپینٹس کو کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. اور دیکھیں یہ پاکستان کا وہ معاملہ تھا جس پر وہ یہ ساری بات کر رہے تھے, اور عدالت میں جس طرح سے عمرتا بندیال تحمل سے بات سنتے ہیں اور تحمل سے بات کرتے ہیں, کبھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہو, جیسے کہتے ہیں کہ غصے میں آئے ہوں. نیور. اگر ان کو کسی چیز پر ناگواری بھی ہے تو بھی اس کا اظہار وہ گفتگو میں نہیں کرتے. تو ان کے بارے میں یہ بات اس طرح کی کرنی کہ بھینس کے آگے بین بجانا, یہ صاحب ہیں جس میں قاضی امین صاحب ہیں, یہ باقی جو سارے جو ججز ہیں جن کے میں نام نہیں اس وقت لے رہا, وہ سارے کے سارے انتہائی معتبر, انتہائی محترم. جو اس بینچ میں شامل ہیں وہ بھی محترم ہیں, جو اس بینچ میں شامل نہیں ہیں وہ بھی محترم ہیں. لیکن یہ کہنا کہ بحث کے آگے یہ وکلا کیا چاہتے کیا ہیں, یہ دیکھیں یہ منیب اختر صاحب نے بھی چیف جسٹس پاکستان بننے, عمرتا بندیال صاحب نے بھی چیف جسٹس پاکستان بننے, ان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقی بھی دیکھیں منظور ملک صاحب سینئر ہیں, مظہر عالم میاں خیل اور انتہائی زبردست آدمی ہے منظور ملک صاحب. اور جو آپ نے عمرتا بندیال صاحب کی بات کی, ایک دن ایسا ہوا عمرتا بندیال صاحب نے جو ریمارکس دیے تو میڈیا پہ رپورٹ ہو گیا کہ انہوں نے غصے میں آ گئے اور اس طرح کے. اگلے دن وہ آئے, انہوں نے آ کے معافی مانگی, انہوں نے کہا اگر یہ تاثر گیا ہے کہ میری آواز اونچی تھی عدالت میں معذرت کہوں, ایک ہی بار یہ واقعہ ہوا ہے. اس طرح کے جج ہیں وہ, اس طرح کے. اب یہ دیکھیں کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دھوس دھمکی سے اپنی مرضی کے جج بٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں, منیب اختر صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا دیکھیں 7 ججز نے فیصلہ دیا, اکثریتی فیصلہ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ ہے, باقی اختلافی نوٹ ہیں. آپ ان 6 ججز جو ایک ریٹائر ہو گئے فیصل رب صاحب, آپ ان 6 کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ بدلیں, آپ نے ایڈریس ان 6 ججز کو کرنا ہے, اس لیے یہ 6 ججز سنیں گے کیس. وہ کہ ابھی فیصلہ محفوظ ہو گیا, عدالت نے کرنا ہے. لیکن آخری جملہ یہی ہے کہ یہ افسوسناک ہے کہ جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ کا تصادم کرانے کی وکلا کو استعمال کر کے, اور ان وکلا کے پیچھے کون ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رانا صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے, یہ ایک پوری اسٹریٹجی لگتی ہے جس میں جلسوں میں آپ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, عدلیہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, اور کمرہ عدالت میں جو آپ درخواستیں دے رہے ہیں وہی لوگ, اور ان کا آپس میں ناتا رشتہ کیسا ہے کہ نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ جن ججز کا نام لے کے جن کی سپورٹ کی بات کرتی ہیں, ان کی طرف سے جو درخواستیں ہیں اس میں پاکستان کے چیف جج کو, پاکستان کے عدلیہ کے انسٹیٹیوشن کو جو یہ کہا جا رہا ہے, تو یہ تو پھر ایک بڑی سوچی سمجھی رانا صاحب ایک سکیم ہے, اور اس کے تحت ایک جگہ پر پاکستان کی عدلیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے نام کو, دوسری جانب پاکستان کے اداروں کی. اور جو صدیق جان نے بات کی ہے یہ تو بہت خوفناک ٹینڈنسی ہے یا کوشش ہے کہ وکلا کو ججز کے ساتھ لڑا دیا جائے. رانا صاحب, یہ سمیع صاحب بڑی خوفناک سازش ہے, یہ ایک بدبودار اور گھٹیا سازش ہے جو شریف فیملی نے تیار کی ہے, اور یہ لوگ اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. بات یہ ہے سمیع صاحب کہ جلسوں میں بھی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی تضحیق کی جا رہی ہے, پاکستان کی فوج کی تضحیق کی جا رہی ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ فوج اور اعلیٰ عدلیہ کی تضحیق نہیں کی جا سکتی. یہ کون سے آئین کی پاسداری کے علمبردار ہیں؟ یہ سمیع صاحب دیکھیں, چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار صاحب اس بینچ میں شامل تھے جس نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا. تکلیف کیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار سے, نون لیگ کو اور ان کے حواریوں کو؟ کیوں ان کی ذات کے خلاف زہر اگلتے ہیں یہ لوگ؟
اسی طریقے سے آپ دیکھیں جسٹس عمر عطا بندیال ہوں یا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہوں یا جسٹس گلزار صاحب ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعلیٰ عدلیہ میں کردار جو ہے وہ ایک مثال ہے، شفاف ہے، بالکل بے داغ کردار ہے، اور وہ کسی قسم کے خوف کو خاطر میں نہیں لاتے اور مکمل طور پر میرٹ پر فیصلے دیتے ہیں. ان کے تمام فیصلے اس بات کی گواہی دیتے ہیں. انہوں نے ملک کے پرائم منسٹر کی پرواہ کی اس وقت جب پاناما لیکس میں انہوں نے فیصلہ دیا. بالکل بالکل. انہوں نے دیکھیں یہ بات سمیع صاحب، یہ جو جلسوں میں زبان استعمال کی جا رہی ہے اور جس طرح محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے فاضل چیف جسٹس صاحب کے بارے میں اعلیٰ عدلیہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، ان ساری چیزوں کو اسی طرح ان نوٹسڈ نہیں جانے دینا چاہیے. بہت ہو گئی سمیع صاحب. یہ لوگ جو ہیں کسی طریقے سے بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام آئے.